ذوق اور شوق میں اضافہ کرے، اور الہی آمین۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین سے قریب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی کے ارد گرد بے پناہ نعمتیں عطا فرمائیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خدا کو پہچانیں تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکیں۔ جب پہچانیں گے نہیں تو اس کا شکریہ کیا ادا کریں گے؟ اور خدا کی تعلیمات کیا ہیں، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کن چیزوں میں ہے، ان چیزوں کے متعلق ہم معلومات حاصل کریں۔ اسلام کی تعلیمات 3 حصوں پہ مشتمل ہیں۔ ایک حصے کو عقائد کہتے ہیں، ایک حصے کو احکام کہتے ہیں، اور تیسرا حصہ اخلاق، یعنی عقائد، احکام اور اخلاق۔ عقائد یعنی اصول دین، احکام فروع دین، اور اخلاق آپ کو معلوم ہے کہ زندگی کو اچھے صفات سے سجانا اور آراستہ کرنا، کہ جب انسان مر جائے تو لوگ انا للہ کہیں، الحمدللہ نہ کہیں۔ شیعہ عقیدے کے مطابق اصول دین 5 ہیں، ہمارے اپنے عقیدے کے مطابق اصول دین 5 ہیں: عدل، نبوت، امامت، امامت، قیامت۔ جی یہ 5 ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا زندگی کی مصروفیت سے وقت نکالنا چاہیے تاکہ تھوڑا مذہب سمجھیں، دین سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو جی سمجھیں۔ بے شک۔ ہم مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اسلام کو سمجھیں، ہم ایمان کو سمجھیں، ہم خود اپنی ذات سے متعلق غور و فکر کریں کہ ہم کیا ہیں، ہمارا وجود کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور کس لیے بھیجا ہے، اللہ نے کیوں بھیجا ہے اور کس لیے بھیجا ہے، اور پھر یہاں آنے کا انجام کیا ہے۔ اگر انہی چیزوں پہ آپ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ انہی معلومات کرنے کا نام عقائد بھی ہے، احکام بھی ہے اور اخلاق بھی ہے۔ زندگی کو سجانا ہے، سنوارنا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ماننا ہے، کچھ کام وہ ہیں جنہیں کرنا ہے، اور کچھ صفات ایسے ہیں جس سے اپنی زندگی کو ہمیں سجانا ہے۔ تو اصول دین 5 ہیں۔ عقائد آج کا موضوع ہے، اور یعنی اصول دین۔ تو اصول دین میں اول ہے توحید۔ تو آئیے آج ہم توحید کو سمجھ لیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ انشاءاللہ عدل، نبوت، امامت، قیامت ہر ایک کو مختصر طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کسی بھی چیز کو اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسے یا دیکھ کر، کسی چیز کو دیکھا، آنکھوں نے دیکھا مان لیا، کان سے سنا پتا چلا، یا چکھ لیا تو اس کے متعلق اس کا ذائقہ معلوم ہوا، یا سونگھا تو خوشبو معلوم ہوئی، یا چھو کر دیکھا۔ تو کسی بھی چیز کو 5 حواس سے ہم پہچانتے ہیں، یہ اسے حواس خمسہ کہتے ہیں، یعنی دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، سونگھ کر، چھو کر معلومات حاصل کی جاتی۔ لیکن اللہ وہ ہے کہ جسے ہم نہ دیکھ کر معلوم کر سکتے، نہ سن کر معلوم کر سکتے، نہ چکھ کر معلوم کر سکتے، اور نہ سونگھ کر معلوم کر سکتے، اور نہ چھو کر معلوم کر سکتے۔ نہ اسے چھو سکتے، نہ سونگھ سکتے، نہ چکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے۔ پھر کیسے معلوم ہو؟ تو اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ نے اپنی معرفت کے لیے انسانوں کو عقل دی، عقل کے ذریعے سے پہچانا جائے گا خدا۔ اب کیسے؟ آپ کے پاس سامنے موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے؟ موبائل ہو یا لیپ ٹاپ؟ موبائل ہے۔ اچھا موبائل ہے۔ یہ موبائل اپنے آپ سے نہیں بنا ہے، کسی نے بنایا ہے۔ جی جی بے شک۔ جو قلم آپ لیے ہوئے ہیں اس قلم کو کسی نے بنایا ہے، جو ڈائری، جو کاپی آپ کے پاس ہے وہ کسی نے بنایا ہے۔ تو جب ایک موبائل، ایک ڈائری، ایک پین، ایک قلم بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، اور ہمارے ارد گرد جتنی چیزیں بکھری ہوئی، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو کسی نہ کسی کے بنائی ہوئی نہ ہو۔ تو یہ چھوٹی اور بڑی چیزیں کسی نہ کسی کی بنائی ہوئی ہیں، اور جس نے جو چیز بنائی ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کسی مقصد کے تحت بنایا ہے۔ قلم کھیت کی زمین ہموار کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، کاپی فضا میں پرواز کرنے کے لیے نہیں بنی ہے، ایسے ہی موبائل دوسرے ملک پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں بنا ہے۔
اور ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور اسی مقصد کے تحت اس چیز کا استعمال ہونا ہے. موبائل کا استعمال جس چیز کے لیے اسی چیز کے لیے استعمال ہونا چاہیے جس مقصد کے تحت بنا ہو. قلم کا استعمال، ڈائری کا استعمال، کتاب کا استعمال، ٹوپی کا استعمال. حد یہ ہے اگر فرض کیجئے کوئی شخص ہے وہ جوتے کو سر پہ رکھے اور ٹوپی کو پیر پہ رکھے تو اسے پاگل کہیں گے، دماغ. کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہی نہیں معلوم ہے کہ کون سی چیز کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اور اس کا مقام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے اور اسے کس جگہ پہ ہمیں رکھنا ہے. تو ہر چیز جو بنائی گئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا اپنے آپ بن گئی ہو، اس کا کوئی بنانے والا نہ، اور ایک منظم نظام ہو، ایک ایسا سسٹم ہو کہ اگر ذرا سا اس میں کوئی تبدیلی آ جائے تو پوری دنیا درہم برہم ہو جائے. آپ جس ملک کے بھی رہنے والے ہو، کبھی نہ کبھی تو آپ کے ہاں ٹریفک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہوگی اور وقت پہ آپ کا منزل پہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہوگا. ایسا اکثر ہوا ہوگا. لیکن کبھی آپ نے جی سنا کہ جی بے شک. ٹریفک بہت زیادہ ٹریفک تھا، سورج وقت پہ نہیں نکل پایا؟ کبھی سنا آپ نے کہ صاحب وہ سورج آ رہا تھا کہ اتنے سیارے اور ستارے اور تمام سب اللہ کی تمام مخلوقات تھی اور اس کی وجہ سے اسے راستہ نہ مل سکا اور سورج ٹائم پہ نہیں نکل پایا، یا سورج ٹائم پہ غروب نہیں ہو پایا؟ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. اللہ نے مخصوص سسٹم کے تحت ہر چیز کو خلق کیا اور کسی چیز کو کوئی چیز روک نہیں پا رہی ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ نظام، یہ سسٹم، اسی انسان کے جسم کے اندر کتنے سسٹم ہیں کہ جس کا عام طور سے عام آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا. جس کے پاس ہیں یہ ساری چیزیں وہ اس کو بھی اندازہ نہیں ہے. تو آپ سوچیے کہ ساری چیزیں بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہیں؟ کوئی ایک مدبر ہے کہ جو اس پورے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے اور وہ خدا ہے. تو عقل ہماری یہ کہتی ہے کہ ان ساری چیزوں کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. مگر عقل یہ تو رہنمائی کر سکتی ہے کہ ان چیزوں کا بنانے والا کوئی ہے. لیکن آپ دیکھیے پین کا بنانے والا اور ہے، ڈائری کا بنانے والا اور ہے، موبائل کا بنانے والا اور ہے، گھڑی کا بنانے والا اور ہے، انگوٹھی کا بنانے والا اور ہے. تو یہاں ہر چیز کے بنانے والے الگ الگ ہیں. اب عقل یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اس پوری دنیا کو بنایا تو ہے کسی نے اور اسے خدا کہتے ہیں مثلا، لیکن وہ خدا ایک ہے، دو ہے، چار ہے، 8 ہے، 10 ہے، 20 ہے، موت کا خدا اور ہے، حیات کا خدا اور ہے، رزق کا خدا اور ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہر چیز کا خدا الگ الگ ہے یا ہر چیز کا خدا ایک ہے؟ یہ عقل نہیں بتا سکتی. یہ بتانے کے لیے اللہ نے ہادی اور رہنما بھیجے. تو جو ہادی اور رہنما آئے انہوں نے بتایا کہ دیکھو تمہاری عقل نے یہ تو بتا دیا کہ ان چیزوں کا کوئی بنانے والا ہے، لیکن ہم خدا کی بارگاہ سے رسول بنا کر، نبی بنا کر، رہنما بنا کر، ہادی بنا کر بھیجے گئے. تو ہم بتا رہے ہیں کہ خدا ایک ہے. تو اللہ کو پہچاننا اور اس کی توحید کا اقرار کرنا، یعنی خدا کو ایک ماننا، خدا کی توحید کو تسلیم کرنا، یہ ضروری ہے. اب ذرا سا آپ یہ غور کریں کہ جس معاشرے میں ہمارے آخری نبی تشریف لائے تھے مثلا، تو وہ بت پرستی کا دور تھا اور 360 خداؤں کی حکومت تھی. وہ 360 خداؤں کو مان رہے تھے. ان کی عقل اب یہاں پہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جنہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں. تو عقل جو ہے وہ گمراہ ہو گئی تھی. عقل کو لوگ بہکانے میں کامیاب ہو گئے تھے، عقل کو غلط راستے پر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اب عقل کوئی فریاد نہیں کر رہی، کوئی شکوہ نہیں کر رہی، کوئی شکایت نہیں کر رہی. لوگوں نے مان لیا کہ جنہیں اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنایا ہے یہی خدا ہے، اور نہ یہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ چکھ سکتے، نہ بول سکتے اور نہ کوئی مدد کر سکتے. جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئے، جہاں سے ہٹا دیا ہٹ گئے. یہ کنڈیشن ہے ان کی. اور اگر کہیں گرے تو کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کا سر ٹوٹا، کسی کی گردن الگ ہوئی تو یہ اٹھا کے کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا گیا. تو جن کی پرستش کیا کرتے تھے انہیں آخر میں جب وہ ٹوٹ گئے تو کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا گیا. اس کے باوجود وہ بناتے تھے، اسے خدا مانتے تھے. یہ عقل کا غلط مصرف تھا، عقل کا صحیح مصرف نہیں تھا. تو یہ انبیاء آئے، انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے. یہ 360 یا جسے تم نے بنایا ہے یہ ساری چیزیں خدا نہیں ہیں. تو انبیاء نے آ کے بتایا، ہادی نے آ کے بتایا اور معصوم رہنماؤں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے. اب جب ہمارے نبی کا دور آیا تو 360 خداؤں کو لوگ مان رہے تھے. اب دیکھیے اسلام کے لیے ایک بڑا راستہ تھا، آسان راستہ تھا
اتحاد کا کہ سب کو اتحاد کا پیغام دیتے اور سب ایک ہو جاتے. اب وہ اتحاد کا راستہ کیا تھا کہ بھائی 360 تم مان رہے ہو, ایک ہمارا والا بھی مان لو, اتحاد ہو جائے گا کہ ایک ہمارا والا مان لو. تو جو 360 مان سکتے ہیں انہیں 361 ماننے میں کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن نبی کا مسئلہ یہ نہیں تھا 360 مان رہے ہو تو ایک اور مان لو, یہ مسئلہ نہیں تھا. نبی کا کہنا یہ تھا کہ اس ایک کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان 360 کا انکار کر دو, پہلے ان کا انکار کرو تب اس ایک کا اقرار کرو. یعنی اس تعلیم میں یہ تعلیم چھپی ہوئی ہے کہ پوری زندگی میں جتنی باطل طاقتیں ہیں, جتنی جھوٹی طاقتیں ہیں, جتنی غلط طاقتیں ہیں, ان کا انکار پہلے کرو تب حق کا اقرار کرو. دیکھیں جب زمین میں فصل اگائی جاتی ہے یا باغ لگایا جاتا ہے تو جو گھاس وغیرہ جو بیکار کی چیزیں زمین میں ہوتی ہیں انہیں الگ کیا جاتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے نقصان نہ پہنچے. تو دل کو پہلے خراب چیزوں سے صاف کر لو. تو یہ جتنے بھی باطل ہیں ان سب کا انکار پہلے کرو پھر حق کا اقرار کرو. اسی طریقے سے یہ گویا اس توحید کے پیغام میں پوری زندگی کے لیے تعلیم یہی چھپی تھی کہ جتنے باطل ہیں ان سب کا انکار کرنا تمہاری ذمہ داری. جب ان کا انکار کر لو گے تب اس کے بعد تمہیں یہ حق ہے کہ تم حق کا اقرار کرو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم حق کا بھی اقرار کرو اور باطل کا بھی اقرار کرو, یہ ممکن نہیں ہے. تو جتنی باطل طاقتیں ہیں ان کا انکار کر دو تب حق کا اقرار کرو. اسی لیے دیکھیے آپ کہ پہلی تعلیم جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو, اسی میں تمہاری نجات, اسی میں تمہاری کامیابی ہے. تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو. تو اس کا مطلب لا الہ پہلے کہو, یعنی نہیں ہے کوئی خدا, یہ جتنے جھوٹے خدا ان کا انکار پہلے ہوگا. الا اللہ, ایک خدا کو ماننا ہے, تو ایک خدا کا اقرار بعد میں ہوگا. اور یہ باطل کے جو بے شمار خداؤں کو تم مان رہے ہو انہیں اپنی زندگی سے الگ کرنا ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا دوزخ میں؟ جنت. تو جس جنت میں جانا چاہتے ہیں پروردگار عالم نے, ابھی گئے تو نہیں ہے نا, ابھی جنت میں گئے تو نہیں ہے, کوشش کر رہے ہیں, ابھی گئے تو نہیں ہے, پہنچے تو نہیں ہیں. آپ کے جنت میں جانے سے پہلے اللہ نے اپنی جنت کو جو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے اس جنت کو شیطان سے خالی کر دیا کہ نہیں کر دیا. جس جنت میں آپ کو دین اور اخلاق وغیرہ پہ عمل کر کے جس جنت میں جانا ہے اس جنت کو اللہ نے شیطان سے خالی کر دیا. ابھی آپ گئے نہیں ہیں, اللہ نے شیطان سے خالی کر دیا. تو اللہ نے کیا کیا کہ جس میں آپ کو جانا ہے اس جگہ کو, اس جنت کو اللہ نے شیطان سے خالی کر دیا. اب اللہ نے مومن کے دل کو اپنا مرکز قرار دیا, اپنا محل قرار دیا. پروردگار عالم نے مومن کے دل کو اپنا محل قرار دیا. تو اللہ نے جہاں آپ کو جانا تھا اس جگہ کو شیطان سے خالی کر دیا. اب آپ کے دل کو اللہ نے اپنا مرکز اور محل قرار دیا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ جس دل کو اپنا محل کہہ رہا ہے اپنے اس دل کو شیطان سے خالی کر دیجیے. تو پہلے شیطانی طاقتوں کو اپنے دل سے دور کیجیے, اپنے عقیدے سے دور کیجیے, اپنے نظریے سے دور کیجیے, تب اس کے بعد اس خدا کا اقرار کیجیے کہ جس کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے تھے. اب اللہ کی توحید کیا ہے تو ہم ادھر ادھر سے سمجھیں گے تو بھٹکیں گے. مسلمانوں نے تو کوئی چیز کو پہ ایک رائے رکھی ہی نہیں ہے. تو اگر ہم ان مفکروں کے جو خیالات ہیں ان میں جائیں گے تو الجھ جائیں گے. اب یہ خدا کی توحید کیا ہے, خدا کیا ہے, دیکھیے خود خداوند عالم نے اس کی وضاحت کر دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد, اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے, یعنی وحدانیت. اب دیکھیے میرے پاس یہ ٹکڑا ایک ہے, اس کو اگر میں توڑ دوں تو یہ 2 ہو جائے گا, اور پھر توڑوں تو یہ 2 سے 3 اور 4 ہو سکتا ہے. تو یہ ابھی ایک نظر آ رہا ہے, لیکن اس کو میں توڑتا جاؤں تو اس کے ٹکڑے ہوتے چلے جائیں, اور کسی چیز سے اس کو پھر چپکا دوں تو وہ 4 اور 8 جو ٹکڑے ہو گئے ہیں وہ 4 اور 8 ٹکڑا پھر یہ
تو دنیا کی ہر ایک چیز ایک ایسا ہے کہ اسے 2 3 4 کیا جا سکتا ہے، اور ہر 2 3 4 وہ ہے کہ جسے ایک کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ ایک ایسا ایک ہے کہ جس کا نہ 2 ہو سکتا اور نہ 2 کا 1 ہو سکتا، یعنی نہ وہ کسی کا جز ہے اور نہ کوئی اس کا جز ہے۔ اسی کی طرف پروردگار عالم کہہ رہا کہ قل هو اللہ احد، اے رسول کہیے احد کہ اللہ ایک ہے، احد ہے۔ دیکھیں واحد اور احد میں فرق ہے۔ واحد جہاں کہا ہے تو زیادہ تر وحدہ لا شریک لہ کہا ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور احد کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جس کا کوئی 2 نہ ہو سکے، تو یہ عہد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ دیکھیے ہماری زندگی میں بہت سی ضرورتیں ہیں، ہماری نفس کی ضرورت، ہماری خواہشات کی ضرورت، ہمارے ارمان اور ہماری تمنائیں ہمیں مجبور کرتی ہیں، تو ہم محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، بہت سی چیزوں کے لیے ضرورت مند ہیں۔ یہ ضرورت ہمیں مجبور کرتی ہے کبھی کسی کی طرفداری کرنے پر، کسی پہ ظلم کرنے پر، کسی کا حق چھین لینے پر، کسی پہ بیجا مروت اور محبت کا مظاہرہ کرنے پر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بے نیازی نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے، احتیاج ہے۔ اللہ صمد ہے، وہ نہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے، نہ ہماری تسبیح کا محتاج ہے، وہ نہ اس بات کا محتاج ہے کہ ہم اللہ اکبر السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.